حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی تراویح پڑھنے کے بعد فجر تک مختلف حفاظ کرام جو حضرت کے مریدین اور متعلقین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ میرا قرآن سننے کو جی چاہتا ہے تو جس کو سہولت ہو مجھے قرآن سنایا کرے۔ تو رات بھر کئی حفاظ کرام حضرت کو آتے اور ایک ایک دو دو پارے سناتے جاتے، یعنی امام بدلتا مقتدی ایک ہی رہتا، یعنی عشاء سے لے کر فجر کی نماز ہو جاتی، سحری کھانے کا صرف معمولی سا وقفہ ہوتا تھا، پوری رات قرآن سننے میں گزارتے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو مالٹا کی جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے، اور رونے لگے کہ افسوس اس سال ہم جیل میں ہیں اور قرآن نہیں سنا جا سکے گا۔ شاگرد بھی ایسے عظیم تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے گرفتار نہیں کیا تھا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنے استاد کی خدمت کے لیے جیل گئے تھے۔ ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں بھی جیل میں رہوں گا، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ وہی حسین احمد مدنی ہیں جو سردی کی راتوں میں پوری رات لوٹا اپنے پیٹ پر، پانی کا لوٹا اپنے پیٹ پر الٹا رکھتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے کچھ پانی گرم ہو جائے، اور صبح اپنے استاد کو گرم پانی پیش کرتے تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے۔ استاد نے پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو، یہ کہاں سے پانی گرم لاتے ہو؟ تو پھر ایک دن جب مجبور ہوئے تو بتایا اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اور شاگرد کو اللہ نے وہ مقام دیا جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے۔ 17 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بخاری پڑھانے کا اعزاز مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، استاد نے تمنا کا اظہار کیا کہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا کہ فکر نہ کریں، قرآن میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری دن صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہے، ایک پارہ یاد کیا اور رات کو استاد سے کہا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، اور قرآن سنایا۔ رمضان مبارک ختم ہو گیا، ادھر سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا قرآن بھی یاد ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے قرآن سے شغف تھا، رغبت تھی۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔